بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطہر وائس کے معزز ناظرین حضرات، السلام علیکم۔ میرا نام ہے اطہر ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں اطہر وائس یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے تو جو دوست اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب بابل میں ایک ظالم و جابر بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام نمرود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ہر نعمت سے نواز رکھا اور یہ 400 سال تک حکومت کرتا رہا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا، مگر یہ تو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس نے اپنی تمام رعایا کو حکم دیا کہ جس طرح وہ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اسی طرح اس کے دربار میں بھی اس کو خدا سمجھتے ہوئے سجدہ کیا کریں، اور جس طرح لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح اس کی بھی عبادت کریں۔ غرض یہ کہ ظلم و جہالت کا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس اپنے گھر سے شروع کیا۔ آپ کے ایک چچا آزر بتوں کو بنایا بھی کرتے تھے اور اس کو پوجا بھی کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا، اے چچا، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جنہیں آپ نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ یہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر بھی آپ نے ان بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ آزر نے یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سخت برا بھلا کہا، مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس پر صبر کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اب اپنی تبلیغ کا دائرہ کار بڑھایا۔ آپ کی قوم میں کچھ لوگ ستاروں، چاند، سورج کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک روز آپ ان ستارہ پرستوں کی محفل میں گئے تاکہ ان کی تبلیغ کر سکیں، اور اس کے لیے آپ نے ایک انوکھا طریقہ اختیار کیا۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آسمان پر ایک ستارے کو دیکھا اور کہا، کیا تم اسے میرا رب بتاتے ہو؟ لیکن کچھ دیر کے بعد جب ستارہ چھپ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی ڈوب جانے والا رب ہو سکتا ہے۔ پھر جب چاند نے بادلوں کی اوٹ سے اپنا چہرہ نکالا تو آپ نے چاند کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا اسے میرا رب بتاتے ہو؟ کچھ دیر کے بعد چاند بھی چھپ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، بھلا جو خود ڈوب جائے وہ بھی رب ہو سکتا ہے کیا؟ پھر صبح ہوئی اور سورج طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا، کیا اسے میرا رب بتاتے ہو کہ یہ چاند ستاروں سے بڑا ہے؟ لیکن جب مغرب کے وقت سورج بھی غروب ہو گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرا رب نہیں، بے شک میرا رب باقی رہنے والا ہے، وہ بہت طاقتور ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں اور سورج کی پرستش کرنے والوں کو ان کی گمراہی سے آگاہ کر دیا کہ یہ ستارے، چاند اور سورج تو خود اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہیں، معبود تو صرف وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ انہیں دین حق کی طرف بلانے کے بعد آپ اپنی قوم کے بت پرستوں کے پاس گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے سامنے سجدے کر رہے ہیں۔ ان کی اس گمراہی کو دیکھ کر آپ حیران ہوئے اور ان کی عقل پر افسوس بھی کیا۔ جن بتوں کو یہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں انہی کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں سے پوچھا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ جب تم ان بتوں کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں، یا یہ تمہارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت نہیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ لوگوں نے آپ کی بات کو غور سے سنا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، لیکن انہیں کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا جواب دیں، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ نہ تو یہ بت سن سکتے ہیں اور نہ ہی یہ ہمیں کوئی جواب دے سکتے ہیں اور نہ ہی یہ کوئی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔
وہ آپس میں خسر پھسر کرنے لگے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کیسی باتیں کر رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مسلسل ان لوگوں کی جانب دیکھ رہے تھے اور ان کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر ان میں سے ایک بت پرست بولا، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ آپ نے ان کو پیار و محبت سے حق کی طرف بلایا اور اسلام کی دعوت دی اور باہر نکلتے ہوئے ان سے کہا کہ میں تمہارے ان بنائے ہوئے خداؤں کا ضرور برا چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سبق سکھانے کا ارادہ کر چکے تھے اور تبلیغ کے لیے آپ نے ایک اور حکمت عملی اپنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم شہر سے باہر ایک سالانہ میلہ لگایا کرتی تھی۔ اتفاق سے انہی دنوں میلہ کا دن بھی آ گیا۔ ساری قوم میلہ کی تیاریاں کرنے لگی۔ جس دن سب میلے میں جانے لگے تو سب نے آپ سے بھی میلے میں جانے کا کہا، لیکن آپ نے جانے سے انکار کر دیا۔ سب لوگ چلے گئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے رہ گئے تو آپ نے ہتھوڑا اٹھایا اور بت خانے پہنچ گئے۔ بتوں کے سامنے مٹھائیاں رکھی ہوئی تھیں۔ آپ نے ان سے کہا کہ تم ان کو کیوں نہیں کھاتے؟ کیا تم سنتے ہو؟ کیا تم بولتے ہو؟ اس کے بعد آپ نے ان بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ سوائے ایک بت کے آپ نے تمام بتوں کو توڑ دیا اور ہتھوڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ کر واپس گھر لوٹ آئے۔ شام کو جب قوم کے لوگ میلے سے واپس آئے تو شکرانے کے لیے بت خانے آئے تاکہ اپنے بتوں کی پوجا کر سکیں، لیکن جیسے ہی وہ بت خانے میں داخل ہوئے، بتوں کی حالت ذات دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئے کہ کسی بت کا سر ٹوٹا ہوا ہے تو کسی کا ہاتھ تو کسی کا پاؤں۔ تو وہ کہنے لگے، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان بت کے خلاف کہتے سنا، وہ ہمارے ان بتوں کی برائی کرتا تھا۔ وہ سب بولے کہ اس نوجوان کو سامنے لایا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب لوگ پکڑ کر لے آئے۔ ان میں سے ایک بڑے نے کہا، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تو نے کیا ہے؟ چاروں جانب مجمع لگا ہوا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہی چاہتے تھے کہ جب سب لوگ جمع ہوں تو میں اپنی بات سنا سکوں۔ آپ نے حکمت عملی سے جواب دیا، دیکھو ہتھوڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس نے توڑا ہو کہ تم لوگ اس بڑے بت کے ہوتے ہوئے چھوٹے بتوں کو پوجتے ہو، تو اس بڑے بت سے پوچھ لو۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیا کہ یہ نہ تو بول سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی جگہ سے خود ہل سکتے ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب لوگ خاموش ہو گئے، مگر پھر بھی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے۔ بادشاہ نمرود کے پاس کچھ جاسوس جو ملک میں جگہ جگہ موجود رہتے تھے، وہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ ان جاسوسوں نے نمرود کو اطلاع دی کہ ابراہیم نے ہمارے خداؤں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ سن کر نمرود پریشان ہو گیا کہ یہ کون شخص ہے؟ یہ تو کل میری خدائی کے خلاف ہو جائے گا اور میری بادشاہت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس نے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دربار میں تشریف لائے تو نمرود نے تکبر کے ساتھ پوچھا، اے ابراہیم، تو نے کوئی نیا خدا بنا لیا ہے؟ ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ وہ خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ نمرود، وہ اللہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس بات کے بعد پھر نمرود نے 2 قیدی بلائے، جن میں سے ایک کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی اور دوسرے کو رہائی ملنی تھی۔ نمرود نے رہائی والے کو قتل کر دیا اور پھانسی والے شخص کو رہا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب تو سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج مغرب سے نکال کر دکھا۔ اب تو نمرود سے جواب ہی نہ بن سکا۔ اس کا غرور تکبر لوگوں کے سامنے خاک میں مل گیا۔ اس سے جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں سے پوچھا کہ ابراہیم کو اس جرم کی، اس نے ہمارے بتوں کے ساتھ برا سلوک کیا، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ سب نے ایک ساتھ کہا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا ڈالو اور اپنے معبود کی مدد کرو۔ لہٰذا آگ کو جلانے کا انتظام کیا گیا اور اس کے لیے ایک بڑا گڑھا کھودا گیا۔
اس میں لوگ دن بھر لکڑیاں جمع کرتے اور اس گڑھے میں لا کر ڈال دیتے۔ جب اس ایندھن میں آگ لگائی گئی تو آگ کے شعلے اتنے بلند ہو گئے کہ اگر فضا میں کوئی پرندہ بھی ہوتا تو جل کر کباب ہو جاتا۔ اس جیسی آگ کبھی جلائی ہی نہیں گئی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس طرح ڈالا جائے۔ اس مسئلے کا حل نمرود کے ہیزن نامی انجینئر نے یہ نکالا کہ ایک منحیک یعنی گوپھن تیار کی جائے اور اس کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جائے۔ چنانچہ منحیک یعنی گوپھن کے ذریعے آگ کو آگ میں ڈال دیا گیا، مگر اسی وقت اللہ تعالیٰ کی ذات نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ آگ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی ہے۔ نمرود اپنے محل کی چھت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں پھینکے جانے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آگ کے درمیان ایک خوبصورت سا باغ ہے اور آپ اس باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک اور خوبصورت شخص فرشتہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے وہیں سے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تم اس آگ سے باہر آ سکتے ہو تاکہ یہ شعلے تمہیں جلا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور آگ سے باہر تشریف لے آئے۔ نمرود نے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ دوسرا شخص کون تھا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھیجا تاکہ میں اس سے انس حاصل کر سکوں۔ نمرود حیران رہ گیا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ سے سلامتی کے ساتھ باہر نکل آئے تو آپ نے ایک مرتبہ پھر ان لوگوں کو دعوت دی، مگر یہ قوم ہٹ درم ہی رہی اور ایمان نہ لائی۔ بلکہ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، میں تمہیں بھی قتل کروں گا اور تمہارے خدا کو بھی۔ جاؤ اپنے خدا سے کہو وہ اپنی فوج لے کر آئے اور میں اپنی فوج لے کر آتا ہوں، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ سب سے بڑا خدا کون ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ گستاخی پسند نہ آئی اور اللہ نے اس قوم پر مچھروں کا عذاب بھیجا۔ مچھروں کی زیادتی کا یہ عالم تھا کہ ان سے سورج چھپ جاتا تھا، زمین پر دھوپ نہیں آتی تھی۔ مچھروں نے ان کے خون چوس لیے، گوشت چاٹ لیے، سوائے نمرود کے باقی سب کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں۔ نمرود دیکھتا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا۔ پھر ایک مچھر اس کی ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور کئی سال تک اس کا مغز کاٹتا رہا۔ جب مچھر اس کو کاٹتا تو یہ اپنے سر پر زور سے ایک تھپڑ مارتا تھا جس سے اس کو سکون ملتا تھا، لیکن مسلسل تھپڑ مارتے مارتے اس کے ہاتھوں میں درد ہو جاتا۔ اس نے خادموں کو حکم دیا کہ وہ اس کے سر پر تھپڑ ماریں۔ خادم بھی اس کے سر پر تھپڑ مارتے مارتے تھک جاتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے اس کے سر پر جوتے مارنا شروع کر دیے۔ جوتے کھا کر اس کو آرام ملتا، لہٰذا اب نمرود کے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو بھی دربار میں وہ پہلے نمرود کو جوتا مارتا پھر کوئی اور بات کرتا۔ اس طرح یہ ظالم بادشاہ نمرود ذلت کی موت مرا۔